فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو خالق ارض و سماوات ہے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ حاضر خدمت ہیں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے میزان الحکمت، اور اس کی والیوم 4 ہے۔ یہ ضخیم کتاب ہے، 965 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، لیکن الحمدللہ آج جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 710۔ فصل ہے 16، عنوان ہے سخاوت، اور باب ہے 1774، اور اس میں بھی عنوان وہی لکھا ہے، گویا سخاوت۔ حدیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جس حدیث کو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 8349۔ سخاوت خداوند متعال کا عظیم ترین خلق ہے۔ حوالہ کنز الاعمال 15926، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8350۔ سخاوت بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں، پس جو شخص سخی ہوتا ہے وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے جو اسے بہشت تک جا پہنچاتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 8 صفحہ 171، بحار الانوار جلد 71 صفحہ 352 اور 353 اور 354۔ کنز الاعمال حدیث 15926، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اب حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8351۔ سخاوت انبیاء کا اخلاق اور دین کا ستون ہے۔ مومن سخی ہی ہوتا ہے۔ وہ سخی اس وقت ہوتا ہے جب اس کا یقین پختہ ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے، کیونکہ سخاوت یقین کا نور ہے۔ جو شخص اپنے مقصود کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 169، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ اگلی حدیث 8352۔ سخاوت خدا کا قرب ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 192۔ اگلی حدیث 8353۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، لہٰذا تم اس کے قرب کو سخاوت اور نیک اخلاق کے ساتھ بہتر بناؤ۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 350 اور 375، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8354۔ تم میں نیک لوگ سخی اور بدترین لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 350، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8355۔ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہوا غین رے، اور حوالہ ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔
حدیث 8356، سخاوت اور پرہیزگاری سے آراستہ رہو کیونکہ یہ دونوں ایمان کا زیور اور اعلیٰ ترین خصلت ہیں۔ اسی طرح تحریر ہے غین رے بریکٹ میں اور حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا باب شروع ہو گیا یہاں سے 1775، عنوان سخاوت اخلاق انبیاء ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8357۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کی سرشت میں سخاوت کو داخل فرمایا ہے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 16204، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 8358، سخاوت ایک اچھی خصلت ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ 8359، سخاوت ایک اچھی عادت ہے، اسی طرح بریکٹ میں غین رے حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8360، سخاوت انبیاء کا اخلاق ہے، حوالہ وہی جو پہلے تھا، غر غین رے پرنتھسس میں اور حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8361، سخاوت اور شجاعت نیک غریزے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں قرار دیتا ہے جنہیں وہ درست رکھتا ہے اور ان کی آزمائش کرتا ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8362، لوگوں میں بہادر ترین انسان وہ ہوتا ہے جو ان میں زیادہ سخی ہو، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث اگلی ہم پڑھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 8363، بہترین اخلاق سخاوت اور نفع مند ترین اخلاق عدل ہے، حوالہ غر وہی پرنتھسس میں حضرت علی علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ و نبوت، اور پھر لکھا ہوا ہے باب، اور باب کے آگے لکھا ہوا ہے انورٹڈ کامز میں انبیاء کا اخلاق۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ اس صفحے پر نیا باب شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر ہے 713، باب کا نمبر ہے 1776، عنوان ہے سخاوت ثمرہ عقل ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8364، سخاوت عقل مندی ہے، حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 53، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8365، سخاوت کے ذریعے ہی عقل مندی کے لیے امداد حاصل کی جا سکتی ہے، حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 7، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8366، سخاوت ثمرہ عقل اور قناعت و دانائی کی دلیل ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو عقل، اور باب ہے عقل کا نتیجہ۔ اس کے ساتھ نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1777، عنوان ہے سخاوت عیب پوشی کرتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8367، سخاوت عیب پوشی کرتی ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8368، عیبوں کا پردہ سخاوت اور پاک دامنی ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا صفحہ ہے اور اس پہ حدیث 8369، اپنے عیبوں کو سخاوت کے ذریعے چھپاؤ کیونکہ یہ عیب پوشی کرتی ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ اگلا باب شروع ہو گیا 1778، اس کا عنوان ہے سخاوت محبت کا بیج بوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حدیث 8370، سخاوت محبت کا بیج بوتی ہے، حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8371، سخاوت صدق و صفا کا پھل دیتی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8372، سخاوت محبت پیدا کرتی ہے اور اخلاق کو تقویت بخشتی ہے، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 8373، سخاوت گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، یا بقول گناہوں کا پاک کرنا ہے،
اور دلوں کی محبت جذب کرتی ہے۔ حوالہ وہی ہے غین رے لکھا ہوا غر حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8374، تم پر سخاوت اور حسن اخلاق کی پابندی لازم ہے کیونکہ یہ رزق کو زیادہ کرتی اور محبت کا موجب بنتی ہے۔ حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8375، کثرت سے سخاوت دوستوں میں اضافہ کرتی ہے اور دشمنوں کو دوست بناتی ہے۔ حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8376، محبت کو سخاوت، نرم روی اور حسن اخلاق جس قدر جذب کرتے ہیں اتنا کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ حوالہ حضرت علی علیہ السلام۔ نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو محبت پرنتھیسس میں نمبر 1 ہے، باب اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے جو چیزیں محبت کا موجب بنتی ہیں۔ نیز سید سردار باب نمبر 3 فصل 40، سرداری کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ باب ختم ہو گیا اور اس کے بعد نیا باب شروع ہے 1779، عنوان ہے سخی۔ حدیث کا نمبر ہے 8377۔ سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور بہشت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 308، کنز الاعمال۔ حدیث 5928، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھی حوالہ موجود ہے اس کا، بحر الانوار جلد 71 صفحہ 352 اور 356، امام رضا علیہ السلام۔ ہم اگلی حدیث پہ آ گئے ہیں 8378۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، سامری کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ سخی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 13 صفحہ 230۔ اس کے ساتھ ہی اگلا صفحہ شروع ہو گیا اور صفحے کا نمبر ہے 716، حدیث کا نمبر ہے 8379۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم صاحب سے فرمایا، تمہارے باپ سے جہنم کا سخت عذاب ہٹا لیا گیا ہے اس لیے کہ وہ سختی میں تھا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 71 صفحہ 354، حدیث 8380۔ اسیروں کے ایک گروہ کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لایا گیا۔ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ساتھ ہی ایک شخص کو علیحدہ کر دینے کا حکم دیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس شخص نے حضرت سے پوچھا، جب ہم سب کا جرم ایک ہے تو آپ نے مجھے دوسروں سے کیوں علیحدہ کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی ہے کہ تم اپنی قوم کے سخی انسان ہو، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر شخص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 71 صفحہ 354۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8381۔ جاہل سخی بخیل عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 53، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8382۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا سخی جوان اللہ تعالیٰ کو بوڑھے بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے بے جلد 73 صفحہ 307، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 717۔ اور جو پچھلا حوالہ تھا وہ حوالہ تھا کنز الاعمال کی حدیث نمبر 16061 کا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی اگلی حدیث، حدیث کا نمبر ہے 8384۔ سخی کے گناہ سے درگزر کرو کیونکہ جب وہ لغزش کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 16212 اور 16213، حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب شروع ہو گیا یہاں سے 1780۔ عنوان ہے سخی کھاتا اور کھلاتا بھی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8385۔ سخی انسان لوگوں سے کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کے پاس آ کر کھائیں، اور بخیل لوگوں سے کھانا نہیں کھاتا اس خوف سے کہ لوگ بھی اس سے کھائیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 352 امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 8386۔ سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 357 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور حدیث تحریر ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہے، تو ہم اس پہ اگلے صفحے پہ ہم آتے ہیں کیونکہ وہ صفحہ اس پہ اختتام ہو گیا ہے۔ اس کا اگلا صفحہ جو ہے وہ ہے 718 اور جو باب ہے وہ ہے 1781 اور عنوان ہے سخاوت کی حد، اور اس کے ماتحت لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو، کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو کہ آخر تم کو ملامت زدہ حسرت ناک بیٹھنا پڑے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے حدیث شریف، اور جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ ہے 8387۔ سخاوت کی ایک مقدار ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو اسراف بن جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 407، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 377 امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8388۔ سخی بنو، فضول خرچ نہ بنو، میانہ روی اختیار کرو، کنجوس نہ بنو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 344 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8389۔ 8389۔ وہ فضول خرچ جو اپنا مال ناحق خرچ کرتا ہے سخی نہیں ہوتا، بلکہ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنا مال ان جگہوں پر خرچ کر کے خدا تک پہنچاتا ہے جہاں خدا نے فرض قرار دیا ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 352، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 14 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8390۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سخاوت کی حد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے مال سے وہ حق نکالو جو اللہ نے تم پر واجب قرار دیا ہے، اسے وہاں خرچ کرو جو اس کا خرچ کرنے کا مقام ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 353۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8391۔ کریم سخی وہ ہے جو اپنے مال کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے۔ اگلی حدیث 8392۔ سخاوت یہ ہے کہ بندہ کا نفس طلب حرام سے دور رہے، اور جب اسے حلال کے حصول پر کامیابی حاصل ہو تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنے لگے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 353 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8393۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ بن مانگے دیا جائے۔ اگر مانگنے پر دیا جائے تو یا تو حیا کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ سے شکایت کو دور کرنے کی غرض سے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 71 صفحہ 357 امام جعفر صادق علیہ السلام، اور شرح ابن ابی الحدید جلد 18
صفحہ 184، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8394، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال مملوک کے ذریعے سخاوت کرے اور اس سے رضائے الہی مراد ہو، لیکن جو شخص خدا کی نافرمانی میں سخاوت سے کام لیتا ہے وہ خدا کی ناراضی اور اس کے غضب کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بھی بہت بڑا بخیل ہوتا ہے چاہے کہ دوسروں کے لیے بخیل ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 355، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8395، مومن کے پاس دین کے لیے طاقت اور حق کے بارے میں سخاوت ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 67 اور صفحہ 271، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف ملاحظہ ہو، لکھا ہوا انورٹڈ کاماز میں صدقہ، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کاماز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جنہیں صدقہ دینا جائز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیا باب اور نیا عنوان، باب ہے 1782، عنوان ہے سخی ترین انسان۔ حدیث کا نمبر ہے 8396۔ بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 112، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 8397، افضل سخاوت یہ ہے کہ اگر اپنے مال سے دو تو رضائے خدا کو پیش نظر رکھو، اگر دوسروں کے مال سے دو تو خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 85 صفحہ 108، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاماز میں صدقہ، پرنتھیسز میں نمبر 1، اس کے بعد باب، اور پھر انورٹڈ کاماز میں افضل صدقہ۔ بس یہیں سے اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1783، عنوان ہے سخی کی موت۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8398۔ اللہ تبارک و تعالی بخیل کی زندگی کو ناپسند کرتا ہے اور سخی کی موت کو۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 173، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاماز میں صدقہ لکھا ہوا ہے، پھر نمبر 1 ہے، پھر باب لکھا ہوا ہے افضل صدقہ نیز، حدیث نمبر 6481۔ اس کے ساتھ ہی ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، نیا صفحہ، نئی فصل، نیا باب۔ صفحے کا نمبر ہے 722، فصل کا نمبر ہے 17، اور عنوان اثر، الف لام سین رے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راز و نیاز۔ باب ہے 1784، اور عنوان ہے راز کا چھپانا۔ حدیث کا نمبر ہے 8399۔ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں۔ نمبر 1، اس کے رب کی سنت، نمبر 2، اس کے نبی کی سنت، نمبر 3، اس کے ولی کی سنت۔ رب کی سنت رب کے راز کو چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا عیب کو جانتا ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ حوالہ سورہ جن آیت نمبر 27، اور حدیث کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 75 صفحہ 68، امام رضا علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8400۔ جو اپنے راز کو چھپاتا ہے اس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 384، نہج البلاغہ حکمت 162، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث آ جاتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 8401۔ کامیابی احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے۔ احتیاط رائے کو استعمال کرنے کے ساتھ ہوتی ہے اور رائے راز کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 177،
حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8404، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، جب اسے فاش کر دو گے تو تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ حوالہ ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے غر غین رے حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8404، انسان خود اپنے راز کو زیادہ چھپا سکتا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 96 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8405، راز کو فاش کر دینا شکست ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 229 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8406، عقل مند کا سینہ اس کے راز کا خزینہ ہوتا ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 98 نہج البلاغہ حکمت نمبر 5 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8407، تیرا سینہ تیرے رازوں کو چھپانے کے لیے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ 71 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8408، جب رازوں کو چھپانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کا ضیاع بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8409، جس کا اپنا سینہ اس کے رازوں کو چھپانے کی وسعت نہیں رکھتا اس کو کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8410، اپنے دوست کے لیے اپنی پوری محبت خرچ ڈالو لیکن اس کے لیے اپنا پورا اطمینان خرچ نہ کرو، اپنے سارے راز اسے نہ بتاؤ۔ حوالہ وہی ہے غین رے غر اور حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8411، کامیاب ترین امور وہ ہوتے ہیں جنہیں حفاظت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے۔ حوالہ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8412، باوثوق انسان کے علاوہ کسی کے پاس اپنے راز امانت نہ رکھو۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 235 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8413، اگر تمہارا راز کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ ہے 296 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی حدیث آ جاتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 8414، کسی چیز کے مستحکم ہونے سے پہلے اس کا ظاہر کر دینا اس کے خراب ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ 71 امام علی نقی علیہ السلام۔ حدیث 8415، جو اپنے رازوں کو چھپانے میں کمزور ہوتا ہے دوسروں کے راز چھپانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہے، باب کا نمبر ہے 1785، عنوان ہے تیرا راز تیرا خون ہے۔ حدیث ہے 8416، تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیری ہی رگوں میں بہنا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 75 صفحہ 71 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 8417، اپنے راز کو خود ہی چھپاؤ، کسی محتاط اور سمجھدار کو بھی نہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ لغزش کھا جائے، نیز جاہل کو بھی نہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کرے۔ حوالہ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8418، اپنے راز کو محفوظ رکھو اور کسی مخاطب کو اس سے آگاہ نہ کرو۔ حوالہ وہی پرنتھسس میں غین رے غر حضرت علی علیہ السلام۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، اس صفحے پہ جو باب ہے وہ ہے 1786 اور صفحہ ہے 726، عنوان ہے راز کا معیار حفاظت۔ حدیث ہے 8419، اپنے دوست کو اپنے رازوں سے اس حد تک مطلع کرو کہ اگر ان رازوں سے تمہارا دشمن مطلع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے،
کیونکہ عزیز ترین دوست بھی کسی دن دشمن ہو سکتا ہے۔ حوالہ مشکات الانوار صفحہ 323، بہار الانوار جلد 75 صفحہ 71، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 291، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1787۔ عنوان ہے اپنے راز ان لوگوں کے سپرد نہ کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 8420۔ ایسے جاہل کو کوئی راز نہ بتاؤ جو اس کے چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حوالہ غین رے بریکٹ میں لکھا ہے غر، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8421۔ جو امین نہ ہو اپنا راز اس کے سپرد نہ کرو، وہی پہلا والا حوالہ ہے غر اور پھر حضرت علی علیہ السلام۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ حدیث ہے 8422۔ 3 طرح کے لوگوں کو راز نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 چغلخور، نمبر 3 احمق۔ حوالہ ہے غر، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث ہے 8423۔ 4 قسم کے لوگ راز کے ضائع ہونے کا موجب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسے شخص کے پاس اپنا راز رکھنا جس کی عقل ناپختہ ہوتی ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 69، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں پہ یہ باب بھی اختتام کو پہنچا اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ریکارڈنگ کا بھی اختتام کریں گے، اور جس صفحے سے ہم اگلی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی صدا بند کرنی شروع کریں گے وہ ہوگا صفحہ نمبر 728، اور نئی فصل ہے، فصل نمبر ہے 18، اور عنوان ہے السریرہ، الف لام سین رے یہ رے ہے، اور جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1788، اور اس میں عنوان دیا ہوا ہے باطن کی درستی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گی۔ صفحے کا نمبر ہوگا 728، اور جیسے جانتے ہیں کتاب ہے میزان الحکمت، جلد ہے 4۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔